آپ کے سامنے علم دین کی اہمیت و ضرورت کے تحت باتیں چل رہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بیان کی گئی ہے، اور اس میں نے واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو نبی اور رسول بنایا اور آپ پر نبوت کے لیے وحی نازل کیا، پھر رسالت کے لیے وحی نازل کیا، پھر رسالت کی ذمہ داری کہاں سے شروع کرنی ہے اس کی وحی اللہ نے آپ پر نازل کی، اور آپ نے اس اعتبار سے امت تک یہ پیغام پہنچایا تو جو آپ کے مخالفین رہے یا آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کے مخالفین تھے، وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید نہیں جانتے تھے، اللہ کی توحید سے لا علم تھے، جہالت میں تھے، گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے وہ لوگ انکار کرتے تھے، مگر جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے سمجھنے کی معرفت عطا کی، جن کو دین کا علم حاصل کرنے کا جذبہ دیا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اللہ کی جانب سے کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، یہ دین کیا ہے، تو الحمدللہ ان لوگوں نے قبول کیا اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ آپ اللہ کی وحی جو آپ کے پاس آئی، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلوں کو دعوت دی دین کی بات کرنے کے لیے، جس پر مخالفت ہوئی، اور آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی، جس کے جواب میں آپ خاموش رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کو جاری رکھے، مگر جو لوگ مسلمان ہوتے انہیں کافی ستایا جاتا، انہیں مختلف قسم کی اذیتیں دی جاتی، تنگ کیا جاتا، جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ایک ایسی جگہ تلاش کی جہاں پر دین کا کام جاری رہے اور یہ اس طرح کی کسی بھی حرکت کو وہاں نہ کر سکیں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن ارقم کا گھر نظر آیا، جس کو آپ نے تبلیغ کا مرکز بنایا، اور وہاں سے آپ نے بہت سارے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، صحابہ کرام کی گنتی میں شمار کیے جانے لگے، لیکن ان کا ظلم و ستم بڑھتا رہا اور اتنا بڑھتا رہا کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکم کے مطابق انہیں ہجرت کر جانے کا حکم دیا، اور یہ ہجرت دین کے لیے ہی تھا۔ لہٰذا یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر آپ کسی مقصد کے لیے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس مقصد کو پانے کے لیے بہت ہی زیادہ پریشانیاں ہیں تو آپ چھوڑ دیتے ہیں، مگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ چاہے جتنی بھی پریشانیاں ہو ہمیں اسے حاصل کر کے رہنا ہے، تو اس چیز کے لیے آپ جی جان کی بازی لگا دیں گے، مگر اس کے بارے میں آپ کی صحیح جانکاری ہو تب۔ تو اسی طرح دین کا معاملہ ہے کہ جن لوگوں کے سینے میں دین کا سمجھ آ گیا، اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا،
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دین کے علم حاصل کرنے کے سلسلے میں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. یعنی اس دین کی سمجھ بوجھ اس کو جب حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ استقامت پر قائم ہوتا ہے، یعنی وہ مستقیم ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں نے تو اللہ پر ایمان لایا، اس کی باتوں کی تصدیق کی، اب اس کے بعد سب سے افضل کام کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد سب سے افضل کام، یعنی سب سے افضل کام کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو سیکھنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو کہ وہ معبود صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی تعلیم حاصل کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لائے تو کہا اقرا، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، پڑھیے اس کے نام سے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھلایا، پڑھیے اس کے نام سے جس نے آپ کو یعنی انسانوں کو وہ کچھ سکھلایا جو وہ نہیں جانتے تھے. تو یہ چیز کہ اس کے بعد سب سے افضل چیز کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اور علماء کرام نے ان آیات اور احادیث کی روشنی میں جو بات کہی ہے کہ تمام دینی علوم میں سب سے اشرف علوم کیا چیز ہے؟ وہ اشرف العلوم التوحید، یعنی توحید کا علم حاصل کرنا سب علوم میں دین کے، جیسے فرائض کا علم ہے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی، مسئلے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، یہ ساری بھی دینی مسائل ہیں. مگر ان تمام مسائل میں، تمام علوم میں سب سے پہلے اور سب سے اشرف علم جس کو ہم تمام انسانوں کو اور خاص کر مسلمانوں کو پہل سیکھنا چاہیے، بلکہ یہ ماں کے گود سے ہی شروع ہو جانی چاہیے، جیسا کہ حدیث موجود ہے اس پر، وہ کیا ہے؟ توحید ہے. یہ توحید ہی کا نتیجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر جب ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی بچے یا بچی کی پیدائش کی بات آتی ہے تو اس کے والدین کو حکم دیا گیا ہے کہ اس بچے اور بچی کے پاس آذان کے کلمات دہرائیں، آذان دیں، اس لیے کہ اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد یا اس بچی کے پیدا ہونے کے بعد دنیا کی تمام آوازوں میں سے جو سب سے پہلی آواز پہنچنی چاہیے وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے، تاکہ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کا علم گھر کر جائے. تو اس لیے اس بات کی ہمیں وصیت اور نصیحت کی گئی ہے. ایک ضعیف روایت بھی آتی ہے کہ جب بچہ بولنے لگے، حالانکہ یہ ضعیف روایت ہے مگر مفہومی اعتبار سے صحیح ہے، کیونکہ آذان والی روایت کی مفہوم کو ثابت کر دیتی ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے کیا لفظ سکھلانا چاہیے معلوم ہے؟ ہم لوگ سکھلاتے ہیں کہو ابا، اماں، دادا، دادی، نانا، اور یہ کیا بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا بیٹی بڑی جو ہے یعنی دادا دادی کو، نانا نانی کو بڑی پیار کرتی ہے یا کرتا ہے، اس لیے وہ پہلے یہ لفظ سیکھ رہا ہے. اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سب سے پہلے جب وہ بولنا سیکھ جائے یعنی کچھ الفاظ بولنے لگے تو اس کو لفظ اللہ کی تعلیم دو، لفظ اللہ کی تعلیم دو، اسے اللہ سکھلاؤ، تاکہ وہ کل کو پورے وجود کے ساتھ اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر اس دنیا میں زندگی گزارے. تو یہ ہے وہ علم جس علم کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ دی گئی نبی اور رسول بنائے جانے کے وقت. نبوت کے وقت سب سے پہلی وحی آپ کو تعلیم کی ہی دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بیان کی اور ہجرت کی بات آئی
تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ہجرت سے کیا چیز معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے جو سوال پوچھا تھا تو آپ نے کہا ایمان لانے کے بعد سب سے افضل کام یہ ہے ثم استقم، اس پر جم جاؤ، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مضبوطی کے ساتھ جمنے والے، استقامت اختیار کرنے والے، اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہم بار بار 5 وقت کی نمازوں میں مانگتے ہیں، یہ استقامت، مستقیمیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب تک آپ دین کے علم کو نہیں سیکھیں گے، کتاب و سنت کا مطالعہ نہیں کریں گے، علماء کرام کے قریب نہیں جائیں گے، تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ استقامت نام کی چیز کیا ہوتی ہے۔ استقامت یہ بڑے اعلیٰ درجے کی بات ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، مگر یہ بہت ہی ایک طرح سے مشکل کام ہے، مگر جان لینے کے بعد یہ بڑا ہی آسان کام ہے۔ اور وہ آسان کام کیا ہے کہ دیکھیے بہت سارے لوگوں نے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ دکھلایا تھا کہ یہ کتاب علم اور اہل علم کی فضیلت کے بیان میں لکھی گئی ہے، تو اس کی تفسیر میں یہ بات بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ایک روایت آئی ہے جو صحابہ کرام سے ہی ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کانو یکرہون التلون فی الدین، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین میں تلون مجازی رکھتے ہیں، یہی وہ چیز ہے جو نہیں ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو آپ کیا ہیں؟ اپنے دین پر استقامت کیے ہوئے ہیں، اور اگر یہ چیز آپ کے اندر آ گئی تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے دین پر استقامت اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ تلون کیا ہے؟ تلون یہ ہے، کیا ہے تلون؟ آئیے ایک اور روایت ہم پڑھ دیتے ہیں اسی میں، جو حضرت ابو مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ نصیحت کیجئے، عاہد الیہ، میرے لیے کچھ نصیحت کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس یقین نہیں پہنچا؟ اولم یاتیک الیقین، کیا تمہارے پاس یقین پختگی نہیں پہنچی ہے؟ یہی ہے وہ یقین جو آپ جتنا مضبوط کریں گے اتنی زیادہ استقامت کا پاور آپ کے اندر بڑھے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا تمہارے پاس یقین نہیں پہنچا؟ تو انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، ہاں ضرور پہنچا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پس جان لو کہ بے شک ضلالت، گمراہی، سراسر گمراہی، یعنی گمراہی کیا ہے اس کی وہ بات بتا رہے ہیں۔ یہ بڑی باریک بات ہے، اگر یہ لوگ یہ جملہ آپ لوگ سمجھ لیں گے ایک صحابی رسول کی، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے کچھ نصیحت کیجئے، کس سے؟ ابو مسعود یہ کہہ رہے ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے لیے کچھ نصیحت کیجئے۔ تو کہتے ہیں کیا تمہارے پاس یقین نہیں پہنچی؟ وہ کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، میرے پاس یقین ضرور بھی ضرور پہنچا، یعنی میں نے دین کی تمام باتوں پر پوری طرح سے یقین کیا ہے، جیسے کہ آج بھی ہمارا یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں سے کون لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں؟ کوئی نہیں انکار کرتا ہے۔ آپ جو آج جمعہ کا دن آئے ہیں، جمعہ کا دن اسلامی شریعت میں ایک ایسا دن ہے جس دن صاف ستھرا ہو کر، نہا دھوا کر، عطر اور خوشبو لگا کر، اللہ کے پابند یعنی حکم کے پابندی کے ساتھ ہمیں مسجدوں میں جانا ہے۔ اس کا یقین ہے تبھی نہ آپ لوگ آئے ہیں۔ تو یہ یقین، وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دین پر یقین ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں بالکل۔ تو کہتے ہیں کہ پھر سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گمراہی کیا ہے، اور سراسر گمراہی یعنی گمراہی کی پہچان، گمراہی کی حقیقت، اور یہ بات متحقق ہو جانا کہ یہ گمراہی ہے
اس کی پہچان میں تمہیں بتا دیتا ہوں. یہ پہچان اگر تم جان جاؤ گے تو پھر کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے, کبھی بھی غلط کاموں میں نہیں پھنسو گے, اور دین جو موجود ہے اس پر تم پوری طرح سے جم جاؤ گے, اور تمہارے پاس اس کا ایک بہترین علم حاصل ہو جائے گا, آ جائے گا. کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان تعرف ما کنت تنکر وتنکر ما کنت تعرف وإیاک التلون فی الدین اللہ فإن دین اللہ واحد. وہ کہہ رہے ہیں کہ گمراہی یہ ہے کہ تم اچھا سمجھنے لگو ان چیزوں کو جن کو اسلام نے برا سمجھا یا جو برائیوں میں سے ہے. اس کے تعلق سے آپ کے دل میں کیا ہو, ایک الگ مزاج بن جائے. کیا اس میں کیا برائی ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ ارے قرآن گھر میں نہیں پڑھ کے قبرستان میں پڑھ لیے تو کیا برائی ہے؟ ارے میلاد منا لیے تو کیا برائی ہے؟ ارے کھچڑی کھا لیے تو کیا برائی ہے؟ ارے محرم کا حلوہ کھا لیے تو کیا برائی ہے؟ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جب تم اچھا سمجھنے لگو, تعریف ہو یعنی اچھا سمجھنے لگو, ما تنکر ما کنت تنکر, جس کو تم سے پہلے والے لوگوں نے یا اسلام نے یا خود تمہیں نے کچھ دنوں تک برا سمجھا تھا, اس کو تم اچھا سمجھنے لگو. اب اس میں کیا برائی ہے؟ ارے اب زمانہ ہے, کرنے کا ہے, کر لیا جائے, کیا برائی ہے؟ آج بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہم لوگ فیملی بیٹھ کر دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, کراتے ہیں. کیوں؟ اب کیا برائی ہے اس میں؟ حالانکہ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ برائی ہے, مگر آپ پھر کہتے ہیں کہ نہیں اتنی برائی بھی نہیں ہے کہ اس سے آدمی کچھ ہو جائے. تو وہی وہ بتا رہے ہیں کہ جب تم برائی کو اچھا سمجھنے لگو اور اچھائی کو برائی سمجھنے لگو, وتنکر ما کنت تعرف, اور جو برائی ہے اسے تم اچھا سمجھنے لگو. جو برائی ہے اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور جو اچھائی ہے اس کو برا سمجھ رہے ہیں. ارے یہ دیکھیے نا کیا ہو گیا, ماں ہے بولی ہے کہ تھوڑا سا وہ فاتحہ دلائیں گے تو ہم نہیں کرتے ہیں, لیکن اب اس میں پیسہ دے دیے تھوڑا سا تو کیا ہے, ماں ہے. تو یہ آپ جان رہے ہیں کہ برائی ہے, مگر اس کو آپ ماں کی وجہ سے اچھا سمجھ رہے ہیں. یہ میں نے اس کی ہم تفصیل آپ لوگوں کو اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ یہ ایک لفظ ہے نا کہ جو اچھا ہے اس کو برا سمجھنے لگو, یعنی اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگو, تو اس سے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. مگر یہاں دین کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں, اور یہ میں نہیں سمجھا رہا ہوں, یہ وہ خود آگے کی جملہ میں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ غور کیجئے کہ تم ضلالت, گمراہی سراسر یہ ہے کہ تم اس چیز کو اچھا سمجھنے لگو جو برا ہے, اور اس برائی کو اس اچھائی کو برا سمجھنے لگو جو برا ہے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم برائی کو اچھا سمجھنے لگو اور اچھائی کو برائی سمجھنے لگو تو تم گمراہی پر آ گئے. کیا ہو گئے؟ تم گمراہی پر آ گئے. وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوْنَ, وہی لفظ جو میں نے ابھی بتایا اسی کی تفسیر کر رہے ہیں. اور تلون سے بچو فی دین اللہ, اللہ کے دین میں تلون سے بچو. اس لیے بچو کہ فإن دین اللہ واحد, اس لیے کہ اللہ کا دین ایک ہے, دو نہیں ہے. یعنی اللہ کا دین ایک ہے, دو نہیں ہے مطلب. اور تلون کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ تلون کا مطلب معلوم نہیں ہے, نہیں ہے نا, یہ عربی لفظ ہے. اس کو کہتے ہیں عام زبان میں, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گرگٹ جیسا رنگ بدل رہا ہے, گرگٹ جیسا رنگ. یہی علامہ اقبال نے اپنے شعر کے انداز میں کہا تھا کہ سراسر سنگ ہو یا موم ہو جائے. مسلمان کی یہ صفت نہیں ہوتی ہے کہ کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے, خاص کر اللہ کے دین کے بارے میں. دو رنگی چھوڑ دے, ایک رنگ ہو جا, سراسر سنگ یا سراسر موم ہو جائے, کوئی ایک ہو جائیے. دونوں کیسے چلے گا؟ دو رنگی نہیں ہے اسلام میں. وہی وہ بتا رہے ہیں کہ تلون مجازی. تلون مجازی کیا ہے کہ جب آپ کسی, جیسے مثال کے طور پر میں عالم ہوں, جب عالموں سے ملتا ہوں, گمراہ عالموں سے, تو کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے, لیکن لوگوں کو کون سمجھانے جائے, لوگوں کو کون سمجھانے جائے.
یہی ہے تلون مزاجی. اور لوگوں سے بھی جب ملتا ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں بات تو صحیح ہے لیکن اب بات یہ ہے نا کہ نہیں کرنے سے لوگ کیا بولیں گے. اب بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دلہا کو صحرا نہیں پہننا چاہیے اور لڑکی کے پاس قبولوانے کے لیے قاضی کو نہیں جانا چاہیے، لیکن لوگوں کہیں گے کہ نہیں ہوا. یہ وہ تلون مزاجی. دین ایک ہے، اس کے احکام بھی ایک ہے، اور جب یہ چیز تمہارے اندر آ جائے تو تم سمجھ لینا کہ گمراہی پر ہو. اور یہی ہے وہ استقامت کہ جب صحابہ نے سمجھ لیا تو کیا کیا؟ ہجرت کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کا حکم دیا، اسی لیے دیا تاکہ وہ اپنے دین پر استقامت اختیار کر سکے، اور اسی لیے انہوں نے ہجرت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے پروردہ شخصیات جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، آپ کا سب سے پہلا مدرسہ جو مدرسہ ارقم، زید بن ارقم کا گھر بنا، ہمیں سیرت بتاتی ہے کہ وہاں پر صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی گئی دین کے معاملے میں اور دین پر عمل کرنے کے معاملے میں کہ وہ تلون مزاج نہیں تھے، کبھی بھی دو رنگی اختیار نہیں کرتے تھے. بہت سارے فتاوے میں دیکھیے گا، اور دور نہیں جانا ہے، احمد رضا کا ہی فتاوہ اٹھا لیجئے، صاف صریح انداز میں لکھتے ہیں کہ تعزیہ بنانا حرام، تعزیہ کا چوک پر فاتحہ دلانا یا بعد تعزیہ اٹھ جانے کے دلانا یا تعزیہ کے وقت دلانا حرام. سب کچھ لکھ رہے ہیں حرام. یہ شیعوں کا کام ہے، سنیوں کا کام نہیں. تعزیہ یعنی محرم کے دنوں میں محفل میلاد سجانا حرام، سبھی کچھ لکھے ہیں. مگر پھر کیا لکھ رہے ہیں اسی کتاب میں کہ ایک چھوٹا سا تعزیہ گھر میں بنا کر رکھا جا سکتا ہے. تو جو چیز حرام ہے اس کا تھوڑا قطرہ بھی تو حرام ہے نا، کہ نہیں؟ اگر شراب شریعت میں حرام ہے تو پورا ایک پیک ماریے گا تو حرام، ٹھیک ہے، اور ایک کپ پی لیجئے گا تو حلال. کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے کہ فقہ حنفیہ میں لکھا ہوا ہے کہ شراب پینے والے پر اس وقت تک حد نہیں لگائی جائے گی جب تک کہ وہ شراب پینے کی وجہ سے نشے میں نہ آ جائے. منہ اتنا پیے کہ وہ پورا ٹنڈ جب تک نہ ہو، پورا ایک دم بے ہوش ہو کے نہ پڑ جائے، تب تک اس پر حد نہیں لگائی جائے گی. ایک دو گلاس پی لیا، اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے، چل لے رہا ہے، اور اس پر حد نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے؟ اللہ کا دین یہ نہیں ہے. اللہ کا دین کیا ہے؟ کھلونا نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں اپنے مزاج پر موڑ لیں. یہی ہے وہ استقامت جو صحابہ کرام نے سمجھ لیا تو ہجرت کی. اسلام کی پہلی شہیدہ کون ہے؟ غور کیجئے کہ اسلام کا جو پہلا شہید ہے وہ شہید نہیں شہیدہ ہے، عورت ہے. عورتوں کے لیے اس میں فضیلت کی بات ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا. آج کی عورتوں میں استقامت نہیں ہے، مردوں میں بھی نہیں ہے دین کے معاملے میں خاص کر کے. تو یہ غور کرنے والی بات ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ دین کو اپنے طور پر سمجھ لیے ہیں. صحابہ کرام نے یہ سمجھا، اللہ کے رسول نے انہیں ہجرت کا حکم دیا، وہ ہجرت کر گئے. حالانکہ سمجھوتا کر کے رہ سکتے تھے مگر نہیں رہے. کہا کہ نہیں، جہاں میرا دین محفوظ نہیں ہے وہاں ہم کیسے رہ سکتے ہیں. جہاد کا بھی حکم مانگتے رہے کہ دیجئے جہاد کیا جائے، مگر ہر وقت جہاد کرنے سے کام نہیں بنتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جہاد کا حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا جب تک کہ ان لوگوں نے ان کے گھر بار کو لوٹنا شروع نہیں کیا. جب ایک دم لاسٹ مومنٹ آ گیا، سچویشن آیا، تب جا کر جہاد فرض ہوا. یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، جہاد سکھاتا ہے. تو اسلام کی دہشت گردی اور جہاد کی جو تاریخ آتی ہے، جسے تم دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہو، ذرا تاریخ کے پنوں کو الٹو اور دیکھو کہ اس سے پہلے تک مسلمان
کن جہادیوں کے اور کن دہشت گردوں کے ظلم و ستم سہ رہے تھے؟ اس کو نہیں دیکھتے ہو؟ اس کو پہلے دیکھو۔ ایک مدت ہوا 13 سال، اور 13 سال میں پھر 2 سال لے لیجئے، 15-16 سال تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ جو ضروری تھا وہی آیا، توحید کا علم آیا، علم حاصل کرنے کا حکم سنایا گیا، پھر صبر کرنے کی تلقین کی گئی، پھر استقامت کی تلقین کی گئی، پھر اس دین کے بچانے کے لیے ہجرت کرنے کی تلقین کی گئی، ساتھ میں نماز بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ نماز کے لیے مسجد ابھی بنانے کا حکم نہیں آیا تھا، نماز کے لیے مسجد بنانے کا حکم نہیں آیا تھا، صرف نماز فرض کی گئی تھی۔ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جنگلوں کی طرف جا کر، پہاڑوں کی طرف جا کر، غاروں کی طرف جا کر نماز پڑھتے تھے۔ بسا اوقات 2-4 آدمی پڑھتے تھے ایک ساتھ، یا پھر جو ہے منفرد پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس وقت جماعت بھی فرض نہیں کی گئی تھی، مسجد تو دور کی بات، نماز صرف آیا تھا۔ جماعت اور مسجد جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تب حکم ہوا، تب وہاں مسجد نبوی بنی، اور مسجد نبوی میں کہا گیا کہ اب لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ لہٰذا جماعت کے لیے کیسے آئیں گے؟ تو کہا گیا کہ اذان دی جائے گی۔ اذان یعنی بلاوا۔ کیسے بلایا جائے گا لوگوں کو؟ تو بڑے سارے طریقے اپنائے گئے کہ اس طریقے سے بلایا جائے، اس طریقے سے بلایا جائے۔ لاسٹ میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو صحابہ کرام سارے خاموش ہو گئے۔ پھر حدیث بتاتی ہے کہ وہ رات میں جب سوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آذان کے کلمات صحابہ کرام پر القا کر کے گئے۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ آذان کے کلمات نبی پر نازل نہیں ہوئے ہیں۔ حدیث کی کتاب جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آذان کے جو کلمات ہیں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئے، آپ کی تصدیق شدہ ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ ہاں یہ کلمات ٹھیک ہے، اس کو تم آذان بنا لو اور اسے پکارا کرو۔ آپ نے اجازت دی، کیونکہ آپ کے اجازت کے بغیر وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے اجازت دی، تصدیق ضرور کی، مگر وہ کلمات آپ پر نازل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ معلوم ہے کیوں؟ علماء کرام اور صحابہ کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے، اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ فرض ہیں۔ اب اسی سے سمجھ لیجئے کہ جو باتیں ہم جانتے بھی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے کہا لیکن کیا کریں، تو اس کو اس سے سمجھ لیجئے۔ اس لیے نہیں ہوا کہ اذان کے کلمات کے معنی کیا ہے، معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے جو کلمات پکارے جاتے ہیں، 4 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر لاسٹ میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بیچ کے 4 جملے جس کو 2 جملہ کہا جا سکتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، یہ 2 جملے ایسے ہیں کہ اگر یہ نبی کی زبان سے نکل جاتے تو اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اذان کی آواز سنتا اور وہ نماز کے لیے نہیں آتا تو وہ کافر ہو جاتا، کیونکہ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، اور کافر ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے اور نقصان میں پڑ جاتا۔ اس لیے سوچئے اور غور کیجئے کہ اللہ نے امت محمدیہ پر کتنی رحمت نازل کی۔ غور کرنے والی بات ہے، کتنی رحمت نازل کی کہ یہ الفاظ نبی کے زبان سے نہیں کہلوایا۔ کیونکہ ابھی جو آپ کی حالات ہے نا ہم مسلمانوں کی، تو اب کیا اور ہوتا پتہ نہیں۔
لیکن پھر بھی ہم کوتاہیوں پر مصر ہیں۔ تو غور کیجئے، یہ استقامت، ہجرت جو سیرت کی کتاب میں ہے، صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم کیوں دیا گیا، کیوں نہیں وہ لوگ مل کر لڑے، یہ کیے تو جب تک آپ کی اپنی طاقت، اپنا پاور نہیں آتا تب تک آپ دوسرے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، اور اس لیے انہوں نے ہجرت کی کہ اپنے دین پر وہ استقامت اختیار کیے، اپنی دین کو اچھی طرح سے ان لوگوں نے سمجھ لیا، اور یہ سمجھ لیا کہ اس کے بغیر اب ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں، اگر اس چیز کو ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا۔ تو یہی ہے وہ استقامت جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ بڑا سخت بھی ہے اور بڑا آسان بھی ہے۔ سخت اس طرح سے ہے کہ جب آپ یہ کام کرنے لگیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہابی ہو گیا، ارے اس سے اب بات کیا کرنا، ارے اس کے یہاں رشتہ کیا کرنا، اس معاملے میں سخت ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک جب یہ کام آپ کریں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن پڑھیے۔ قرآن کو تو ہم لوگ پڑھتے نہیں، صرف مردوں کی بخشائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ غور کیجئے قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہہ لیا کہ میرا رب اللہ ہے، اور جیسے صحابی رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، کہا کہ ایمان کے بعد افضل کام ثم استقم، استقامت اختیار کرو، تو اللہ کہہ رہا ہے جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے ثم استقم، اور اس پر جم گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام معاملات کو آسان کر دے گا۔ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو جائیں گے جو ان کی ہر وقت ہر اعتبار سے مدد اور حفاظت کرتے رہیں گے۔ آج ہم مسلمانوں کی مدد اور حفاظت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آج ہم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے دین میں تلون مزاج ہو گئے ہیں، نرم پڑ گئے ہیں، ہمیں ہر چیز قبول ہو جا رہا ہے، صرف دین چھوڑ کر دین پر عمل کرنا ہمیں بڑا ہی سخت معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن معلوم ہے اسی سختی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص میری سنتوں کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرے گا وہ ہاتھ پر انگارہ اٹھائے ہونے کے مانند ہوگا۔ یہ اسی استقامت کی بات ہے کہ جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑ چکے ہوں گے، بھول گئے ہوں گے، ان کے نزدیک پیاری پیاری میٹھی میٹھی سبز پگڑی والی بدعت حسنہ آ جائیں گی۔ میلاد پوچھو تو بدعت حسنہ، عرس قوالی پوچھو تو بدعت حسنہ، خواجہ جی کی دیکھ پوچھو تو بدعت حسنہ، سب تو بدعت حسنہ ہی ہے نا۔ تو بدعت حسنہ آ جائے گی، اور سنتوں کو جب چھوڑ دیا جائے گا اس وقت میری سنتوں کو زندہ کرنے والا یعنی میری سنتوں پر عمل کرنے والا گویا اپنے ہاتھ پر انگارہ اٹھانے والے کے مانند ہوگا۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا ہے، وصیت کر دی گئی ہے۔ آج وہ دور آ چکا ہے، آپ یہ نہیں سوچے کہ نہیں آیا ہے، آیا ہے یا نہیں؟ نہیں آیا ہے، آ چکا ہے۔ آج آپ صرف رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے لگے، یہ کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ فرض ایک مرتبہ پہلی دفعہ رفع الیدین کرنا ہے، مگر یہ 2 دفعہ جو بیچ میں کیا جاتا ہے کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ معاشرے سے الگ کیے جا رہے ہیں، آپ کو وہابی کہا جا رہا ہے، آپ پر اپنے ہی پہلے لوگ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، کوئی بریلوی بن کے، کوئی دیوبندی بن کے، کوئی نقشبندی بن کے، کوئی چشتی بن کے آپ اپنے آپ پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے دین کی تعلیم کو بھلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں سبق لینی چاہیے تھی، آپ کی سیرت کو سن کر کے جو واہواہی کرتے ہیں ان کو آپ کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے تھا۔ تو غور کیجئے کہ یہ ہوئے وہ علم دین،
جسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا میں نے بتایا تھا کہ علم دین کے سیکھنے سے یہ صدقہ بھی ہو جاتا ہے، جیسا میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا کہ کس طرح صدقہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو چیزیں بھی ہیں اور دنیا، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام چیزیں اللہ کے نزدیک لعنتی ہیں، بے وقت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث بھی اور بھی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی حیثیت میرے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پینے دیتا، مگر میرے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد ایک دوسری بات آپ کو بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر اور دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام چیزیں ملعون ہیں سوائے 4 چیزوں کے چھوڑ کر، یعنی 4 چیزوں پر اللہ نے لعنت نہیں کی ہے، یا اللہ کی لعنت نہیں پڑ سکتی ہے، یا اس کو کر کے آپ خوشی زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 4 چیزوں کی تفصیل اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ پہلی چیز ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والا، یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ پڑھنے والا نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ یہ کرنے والا لعنتی نہیں ہے، نہ اس پر لعنت آئے گی۔ دوسرا، اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو پسند کرنے والا، اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو پسند کرنے والا، یہ بڑی باریک بات ہے۔ اللہ نے غیر محرموں کو دیکھنا حرام کیا ہے، یعنی عورتوں کو، اللہ نے فحش چیزوں کو دیکھنا حرام کیا ہے، اللہ نے فوت شدہ لوگوں کے پاس جا کر فریاد رسی کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو، زناکاری کو، جھوٹ کو، چوری کو، ان سب چیزوں کو کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ یہ اس کی پسندیدہ چیزوں میں سے نہیں ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا، جو اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو پسند کرے، اس کی دعا بھی سکھلائی گئی ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، یعنی تو مجھ سے محبت کر، اور اس چیز کا بھی سوال کرتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے جن عملوں کو تو پسند کرتا ہے ان عملوں کو کرنے کی مجھے توفیق دے دے۔ یہ دعا حضرت داؤد علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت مانگنے کے لیے تم میرے بھائی داؤد علیہ السلام کی دعا کو پڑھو کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا اور ان چیزوں کی محبت کا جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ان کی بھی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں میں مجھے شامل کر دے۔ یہ کتنی جامع دعا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز دنیا کی کیا ہے جس پر لعنت نہیں کیا گیا ہے؟ وہ ہے حق عالم دین، یعنی جو حق باتیں بیان کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے سورہ توبہ میں کہا کہ بے شک وہ علماء کرام جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں اور ان کے مال کو ٹھگ ٹھگ کر کھا جاتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ توبہ 33-36 نمبر آیت آپ کھول کر دیکھ لیں، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ انہیں جہنم کے آگ کی خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مطلب ان پر طنز کیا ہے۔ کس نے؟ ہم نے، آپ نے نہیں، اللہ نے ان کی ہنسی اڑائی اور کہا کہ انہیں جہنم کے آگ کی خوشخبری سنا دو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ علماء کرام جو اپنی ضمیر کو بیچ رہے ہیں، جو دین کو بیچ رہے ہیں، جو لوگوں کی عاقبت اور آخرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان علماء کرام کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ہے جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھلاتے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ معلم الخیر، خیر کا بتانے والا،
عالم، اس کے لیے دنیا کی تمام چیزیں دعائے مغفرت کرتی ہے، دعا نہیں کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ دعائے مغفرت کرتی ہے، یعنی اس کے معافی اور بخشش کی دعا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز کون سی ہے جس پر اللہ نے لعنت نہیں کی یا لعنت نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ خیر میں رہیں گے؟ وہ طالب علم جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں ملعون ہیں، لعنتی ہے، سوائے ان 4 چیزوں کے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد حرام ہے مگر 2 چیزوں میں۔ پہلی چیز علم دین سیکھنے میں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہم فلانے عالم کی طرح ہم بھی اچھا سے علم سیکھیں، لوگوں کو بتائیں، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں حسد جائز ہے۔ اور دوسرا کہ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے اور خرچ کر رہے ہیں آپ کس چیز میں؟ دین کے راستے میں۔ کوئی بڑا مالدار آدمی ہوتا ہے، کوئی ایک کام کروا دیتا ہے تو اس کی ایک، لیکن آپ خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس طرح دیتا تو میں بھی خرچ کرتا، تو اس معاملے میں آپ حسد کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز کیا ہوئی؟ دین کے علم حاصل کرنے میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا عالم کی فضیلت عابد پر کیسے ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور آپ میں آسمان زمین کی افضلیت ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر، یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والے پر اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں پر، یعنی گویا کہ وہ عالم میری جگہ کھڑا ہے اور عابد تم لوگوں کی جگہ کھڑا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے، حقیقی اسلام نے عالم کی زیادہ فضیلت بیان کی ہے بنسبت عابد کی، مگر صوفیوں کے نزدیک، جوہالوں کے نزدیک، قوالوں کے نزدیک، حوالوں کے نزدیک عابدوں کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت عالموں کی، اس لیے کہ عابد تو ایک طریقہ جان گیا عبادت کا کر رہا ہے، اس کو غلط صحیح جو بھی ملے گا اس کو عبادت میں ڈھال لے گا، مگر عالم کو جب یہ چیز ملے گی تو اس کی تحقیق کرے گا کہ واقعی اللہ کی عبادتوں میں سے ہے یا نہیں، ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے، اگر نہیں ہے تو نہیں عمل کریں گے۔ اس لیے لوگوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب کسی بھی عبادت کے کام کو انجام دیں تو اس کو پہلے علماء کرام سے جانچ کرا لیں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہاں ارے اتنے بڑے بزرگ ہیں، بولے ہیں تو نہیں ہوگا، ارے ایک وقت کا نماز نہیں چھوڑتے تھے، تو کیا ہو گیا نماز نہیں چھوڑتے تھے؟ تو علم ان کے پاس کتنا تھا دین کا؟ یہ اسلام نے معیار رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے گھر سے علم کے حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے علم کے حصول کے لیے نکلنے پر راضی ہوتے ہوئے اس کے لیے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں کہ یہ دین کا علم حاصل کرنے نکل رہا ہے، اس لیے اس پر بچھا دو، یعنی وہ اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں اور وہ دین کا طالب علم ان کے پروں پر گویا چل کر اپنے مقصد تک جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی حدیث موجود ہے کہ جو بھی مسجد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ وہاں جا کر علم سیکھے یا سکھلائے، یعنی استاد اور طالب علم دونوں کی بات ہو رہی ہے، کہ جو شخص مسجد اس نیت سے جاتا ہے، مسجد کا لفظ حدیث میں ہے، اس نیت سے جاتا ہے کہ علم سیکھے یا سکھلائے تو اسے ایک کامل حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، یعنی گویا کہ وہ ہر روز حج کرتا ہے، حاجی جیسا ثواب پاتا ہے۔ یہ حدیث موجود ہے، اس سے غور کیجئے کہ علم دین کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالموں کی عزت کرنے کے لیے بھی فرمایا کہ جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ تو یہ حدیث بھی واضح ہو رہی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے ریاکار علماء کرام الگ ہے، کیونکہ ریاکار علماء کرام کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے
کہ اللہ قیامت کے دن عالم کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ تم کو میں نے علم دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس علم کے مطابق عمل کیا، لوگوں کو بتایا، بہت کچھ کیا۔ اللہ کہے گا کہ تو نے ریاکاری کے لیے کیا، تو نے دکھلاوے کے لیے کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں کہ تم بہت بڑے عالم ہو، سو کہہ لیے گئے۔ اب جیسے یہاں نہیں ہے علامہ فلانے ادیب پتہ نہیں کیا کیا بہت بڑے ہیں، وہ کہہ لیے گئے، اب آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ان کے لیے جہنم ہے۔ اور ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم نے جو علم حاصل کیا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ یہ حدیث جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ آخرت میں اللہ پوچھے گا اپنے بندوں سے 5 سوال، جس میں سے یہ بھی پوچھے گا کہ تم نے جو علم دین حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ آج بہت سارے حفاظ قرآن ہیں، ہمارے ماں باپ سوچتے ہیں کہ اس کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، حافظ قرآن بنانے لے جاتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اماں پارا تک جب پہنچتا ہے تو کہتے ہیں ارے ابھی تو اماں پارا نہ پڑھ رہا ہے، قرآن کہاں پکڑا ہے؟ کیا پڑھ رہا ہے؟ اماں پارا پڑھ رہا ہے، قرآن کہاں پکڑا ہے؟ قرآن کتنا پارا ہے؟ کتنا پارا ہے قرآن؟ 30 پارا۔ 30واں پارا کیا ہے؟ 30واں پارا کیا ہے؟ اماں ہی پارا تو ہے، تو قرآن نہیں ہے۔ 30واں ہی پارا تو ہے قرآن کا، وہ قرآن ہی ہے، مگر جہالت کی بنیاد پر ہم کیا کہتے ہیں ارے ابھی تو اماں پارا پکڑا ہے، اب جلدی سے قرآن پکڑائیے۔ قرآن میں الف لام میم الحمد، یہ قرآن نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الناس، یہ قرآن میں سے نہیں ہے۔ تو یہ جہالت ہے۔ تو غور کیجئے کہ وہ اپنے علم کے مطابق کہاں عمل کرتے ہیں، نکلتے ہیں قرآن بھول جاتے ہیں، صورتی خینی گٹکا میں بیماری پکڑا لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میری کیا حالت ہوگی جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا ہے وائمر، تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا؟ تو میں کیا کہوں گا؟ آج ہم میں سے کسی کو اس کا شعور نہیں ہے، نہ علم دین سیکھنے کی طرف جاتے ہیں، نہ راغب ہیں، نہ سیکھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے، جو بڑی مشہور حدیث ہے، اور وراثت ہی نبھا رہے ہیں۔ اگر نبی زندہ ہوتے تو مجھ جیسے ناچیز کی کیا حیثیت تھی کہ میں یہاں خطبہ دیتا؟ میرے نبی اور رسول خطبہ دیتے۔ کسی صحابی کی 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے مسند کو سنبھالے، مگر جیسے ہی آپ وفات پاتے ہیں سب سے پہلے آپ کے مسند پر جو جھجک رہے تھے اس وقت، یعنی آپ کی وفات کے بعد بلا جھجک کھڑے ہو کر لوگوں کی کنفیوژن کو دور کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے مسلمان کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ کیا ہے معلوم ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جس میں ہم الجھے ہیں نا، وہ ہمارے لیے انہوں نے باقی نہیں چھوڑا ہے۔ دنیا کے تمام افضل ترین لوگوں میں نبی کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ ہمارے آپ کا دیا ہوا اعلیٰ حضرت والا لقب نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا اپنے حبیب کو۔ کہا سنا دو خوشخبری پوری کائنات والوں کو کہ دنیا میں تمہارے بعد سب سے بڑا متقی، اللہ سے ڈرنے والا سچا مسلمان اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اللہ نے ان کے 5 صفاتی نام اللہ کے رسول پر نازل کیے اور کہا کہ انہیں سنا دو۔ دنیا کا سب سے بڑا متقی، دنیا کا سب سے بڑا سچا، دنیا کا سب سے بڑا مسلمان، دنیا کا سب سے بڑا سخی اور دنیا کا سب سے بہترین دوست، یہ کس نے لقب دیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو؟ اللہ نے دیا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت والا لقب کی طرح نہیں ہے کہ ہم ہی دیے ہم ہی خوش ہو رہے ہیں۔ اگر یہ اعلیٰ منے اعلیٰ اللہ نے دیا تو غور کیجئے اللہ کے رسول مر چکے ہیں یا زندہ ہیں؟ یہ کہتے ہیں میرے نبی مر گئے،
دنیا کا سب سے بڑا افضل شخصیت، جب تمام صحابہ کرام ڈر سے کانپ رہے ہیں، حضرت عمر کے خوف سے کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کہ جو کہے کہ میرا نبی مر چکا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، اس وقت آتے ہیں، نبی کے ممبر کو سنبھالتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں انک میت وانہم میتون وما محمد الرسول قد خلقت من قبلہ الرسل افئن ماتا۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران اور سورہ زمر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے یہ آیتیں پڑھی تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی اور میں نے سوچا کہ شاید میرے ایسے احساس ہونے لگا کہ شاید یہ آیتیں ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں۔ اس طرح میں اپنے وہم و گمان سے ہار گیا اور میں نے حق کو قبول کر لیا، کیا کہ نبی اکرم ہمارے درمیان نہیں رہے، انتقال کر چکے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ وفات ہو چکا ہے، وہ مر چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور کیا کرتے ہیں؟ بوسہ لیتے ہیں، کہتے ہیں میرے نبی پر دوبارہ موت نہیں آئے گی، اور پھر آتے ہیں کہتے ہیں لوگوں جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی لا یموت ہے، وہ کبھی نہیں مرنے والا، اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ یہ اختلاف نبی زندہ ہے کہ مردہ کس صدی میں اٹھا ہے؟ نبی کے صدی میں صحابہ کرام کے درمیان، اور دنیا کا سب سے بڑا مسلمان متقی 1.25 لاکھ صحابہ کرام جو ہم میں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ ہم میں سے کوئی ایک صحابی کے پاؤں کا دھول کے برابر ہے حیثیت مرتبے میں؟ ان بزرگ ہستیوں نے امت، آنے والی امت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ نبی مر چکے ہیں، تم کہتے ہو زندہ ہیں، ممبر پر کیوں آتے ہو بے شرم؟ یہ نبی کی عزت کرتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ علماء کو وارث انبیاء کہا گیا، اور وارث کون ہوتا ہے؟ جو مالک کے جانے کے بعد اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ تو وارث کون ہے؟ انبیاء کے، علماء ہیں۔ اس لیے کہ آج اب تک جو بھی نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا اس کائنات میں نہیں ہے، تو اس کے کاروبار کو چلانے کے لیے اللہ نے علماء کرام کو پیدا کیا ہے۔ یہ کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ ابھی نبی کو زندہ کر کے ہم کیا کریں گے؟ نماز وہ پڑھائیں گے یا ہم؟ کون پڑھائیں گے؟ کن کے پیچھے آپ پڑھنا پسند کریں گے؟ بتائیے، میرے پیچھے یا نبی کے پیچھے؟ تو نبی زندہ ہے تو پڑھ لیجئے آپ لوگ۔ تو یا تو یہ مسئلہ چھوڑ دو نبی کے لیے، یا پھر یہ مسئلہ چھوڑ دو نبی کو اس طرح کر کے۔ تو یہ علماء کے تعلق سے یہ بات بیان کی گئی کہ یہ وارث انبیاء ہے۔ اسی طرح ایک بات اور بیان کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اب یہ جو آپ لوگوں نے سنا دین کی اہمیت، علم اور سیرت نبوی سے ہجرت کا مقصد، تو اب آگے سنیے کہ کس عالم سے مسئلہ پوچھا جائے۔ یہ بھی ہمارے صحابہ کرام اور علماء دین نے بھی بیان کیا ہے۔ کیا کہا ہے کہ وسائل سہل بن عبداللہ تستری متا یجوز للعالم ان یعمل الناس علم الناس، یعنی انہوں نے پوچھا علامہ عبداللہ تستری سے، سہل بن تستری سے، کہ اچھا ایک عالم کے لیے کب ضروری ہوگا کہ وہ لوگوں کو علم سکھائے یا لوگ اس سے مسئلہ پوچھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ اذا عرف المحکمات من المتشابہات، جب وہ اللہ کی محکم آیتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کر لے اور متشابہات سے بچنے لگے۔ یہ بھی ایک بڑی گہری بات ہے جو اکثر گمراہی مسلمانوں کے اندر ان علماء نے پھیلائی ہے۔ وہ ہیں جو متشابہات والی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، محکم باتیں نہیں بیان کرتے۔ محکم باتیں کیا ہیں؟ قرآن، اللہ سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے کہ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہم نے نازل کی، جو ایک ام الکتاب جو ہے، ہن ام الکتاب کیا ہے؟ وہ محکمات ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری قسم کی آیتیں کیا ہے؟ متشابہات ہے۔
پس یاد رکھنا کہ جو اللہ کے دین میں گندگی پھیلانا چاہتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتا ہے۔ اسی لیے تم اپنے رب سے دعا کرنا، کیا کہنا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تم وہابی ہو جانا، انک انت الوہاب۔ یہ کس کی آیت ہے؟ سورہ آل عمران کی 8 نمبر آیت ہے، غور کیجئے گا، اس پورے آیت کو پڑھیے گا 1 سے 10 تک۔ وہی بتایا گیا ہے کہ یہ متشابہاتی علماء ہیں، محکماتی علماء نہیں ہیں، اس لیے ان سے دین کا علم نہیں لیا جائے گا۔ یہیں پر نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ تم یاد رکھنا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں یہ معلوم کرنا ہو کہ قیامت کتنا قریب ہے تو اس قیامت کی قریب نشانیوں میں سے ایک نشانی تمہیں بتا دیتا ہوں جو یاد رہے گا اور جس کے بارے میں تم جان لو گے۔ وہ کیا ہے؟ یلتمس العلم عند الاصاغر۔ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اصاغروں کے پاس جایا کریں گے، ان کے پاس دین کا علم حاصل کریں گے، ان کو تلاش کریں گے۔ اصاغر میں کون لوگ داخل ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک اور بھی دیگر صحابہ کرام، تابعین اعظام، سارے لوگ کہتے ہیں کہ اصاغر سے مراد وہ لوگ ہیں جو بدعتی ہیں، یا پھر وہ لوگ ہیں جن کو دین کا علم صحیح سے نہیں معلوم اور وہ متشابہات کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ اب اس بنیاد پر لیا جائے گا تو تمام علماء بدعیہ اس میں آ گئے، اور اسی طرح سے ابھی جو فتنہ پھیلا ہے وہ 2-4 جھوٹلے ہیں، بیٹھتے ہیں لوگ اور فیس بک پر، یوٹیوب پر بڑا اچھا بیان دیتے ہیں لوگ، وہ لوگ ہیں، یا اسی طرح علی مرزا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ اصاغر ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ اصاغر ہیں، ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے مگر دین کے میدان میں اٹھ گئے ہیں۔ اور یہ بدعتی علماء یہ سب بھی اصاغر میں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ دین کا علم ان لوگوں کے پاس لینے چلے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے کو مقدم رکھتے ہیں، کن پر؟ نبی اور صحابہ کی رائے پر۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے اگر دین کی کوئی تفسیر کی ہے، جیسے تاغوت یا پکارنے کی بات، تو پکارنے کی بات بیان کی گئی ہے کہ ایک طبعی پکار ہوتی ہے، کوئی کسی کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سوچ کر بلائے کہ یہ ہماری حاجت پوری کر دیں گے اور وہ اس کے پاس ہو بھی نہیں، اوجھل ہو، اور وہ اس کو دینے والا سمجھ کر پکارے تو وہ کفر ہے۔ مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ایسے کہو گے تو سب کفر ہو جائے گا، ایسے کہو گے تو سب شرک ہو جائے گا، پھر بی بی سے روٹی کیوں مانگتے ہو؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے کو دین پر ثابت کر کے اور اپنے آپ کو اونچا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اصاغر لوگ ہیں، اور ان کی کثرت زیادہ ہو جائے گی قیامت کے قریب۔ ظاہر کثرت ہے، ہمارے علاقے ہی میں دیکھ لیجئے بڑی کثرت ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث موجود ہے جس کے مطابق ہم لوگوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح جو میں نے بتایا کہ ان لوگوں نے، ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے جو ہمیں بتایا، وہ تمام چیزوں کو اس میں انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ یہ پڑھنے کی کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، اس کو آپ لوگ پڑھیں اور غور کریں کہ دین کیا چیز ہے، نبی کی سیرت کیا ہے اور ہجرت کا مقصد کیا تھا۔ یہاں تک ہم نے آپ کو سیرت رسول کے پہلو بیان کیے۔ اخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، اور ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے بچ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔